بسم اللہ الرحمن الرحیم. کینسلیشنز کے حوالے سے اور ریفنڈز کے حوالے سے اور سرچارج کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے ویریس کویشچنز ہیں ان کو سم اپ کرنے کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کلیریفیکیشن ضروری ہے، تاکہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ بار بار سوال کریں، ہم آپ کو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو جو مینجمنٹ بورڈ نے ڈیسیژن لیا ہے وہ ہم آپ کو نریٹ کر دیتے ہیں. جو بورڈ ہے یا کمپنی ہے یا بلو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ ہے وہ کسی کی بھی کینسلیشن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ سب یہی چاہتی ہے کہ جس نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں، اور ہم اللہ پاک کے اذن سے، اللہ پاک کے حکم سے اپنی کمٹمنٹ پوری کریں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ جس بھی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی جو انیشل کمٹمنٹ ہے وہ نہیں پوری کر پاتے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ڈاؤن پیمنٹس دی ہیں اور اس کے بعد آج تک انسٹالمنٹ ہی نہیں دے پائے. وہ بھلے 2018 کے لوگ ہیں، 19 کے ہیں، 20 کے ہیں، 21 کے ہیں. تو ابھی فی الحال کمپنی نے ایک لینینٹ پالیسی بناتے ہوئے یہ پروسیجر شروع کر دیا ہے کہ جو لامحالہ پرانی فائلز ہیں اور وہ نہیں پے کر پا رہے، انہوں نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں پے کی، تو انہیں معذرت کے ساتھ ہم کینسلیشن اور ریفنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. جس کی اچھی پرفارمنس ہے اس کو بالکل بھی کینسلیشن یا ریٹ چینج کی طرف نہیں لے کے جائے گا. جو ایک سرٹن پرسنٹیج سے اوپر پیمنٹس دے چکے ہوئے ہیں ان کو بھی ریٹ چینج کی طرف نہیں لے کے جایا جائے گا. لیکن ایسے لوگ جن کی وجہ سے ان کی پیمنٹ پوری نہیں ہوئی ہوئی اور کمپنی پہ ایک لائبلٹی کریٹڈ ہے کہ کل کو وہ اپنی پیمنٹ 2 سال بعد 3 سال بعد کمپلیٹ کرتے ہیں، تو کمپنی کے لیے، فرم کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہوگا ان کو نئے ریٹس پہ لینڈ پوری کر کے دے اور وہ پرانے ریٹس پہ پیمنٹ کرتے رہیں. تو وہ ممکن نہیں ہے. اور سرچارجز کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ جی سرچارج نہ لگایا جائے. کئی اس پہ شرعی اور غیر شرعی ہونے کی بھی بحث کرتے ہیں. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہمارے پاس سمپل آپشن ہے کہ جو لوگ اپنی انسٹالمنٹس آن ٹائم نہیں پے کر رہے اور اس میں میجر ڈیفالٹس ہیں، 6 months اینڈ ابو کے ڈیفالٹس ہیں، چونکہ اب دور حاضر میں چیزیں بہت تیزی سے اور پرائسنگ ہر چیز کی اور کاسٹ ہر چیز کی بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز نے، جس میں ٹویوٹا اور ہونڈا جیسی کمپنیز ہیں، انہوں نے لوگوں کو اپنی کمٹمنٹس ڈیلیور کرنے کی بجائے ریفنڈز آفر کر دی ہیں کہ بھائی اپنے پیسے آ کے لے جائیں، ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ جس کو آپ کہتے ہیں ان کے دائرہ اختیار سے باہر چلی گئی چیز. تو اسی طرح ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ایسی پوزیشن میں لینڈ کریں کہ ہم کل کو اپنی کمٹمنٹس نہ آنر کر سکتے ہوں. تو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا. جس کی اتنی پیمنٹ نہیں ہوئی کہ اس کی کاسٹ آف لینڈ سے ہم اپنی جو لینڈ بائنگ کا میکنزم ہے اس کو ہم کنٹینیو کر پائیں، یا اس پرٹیکولر رجسٹرڈ کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹ ہے لینڈ کی وہ فلفل کر پائیں، تو لامحالہ یا وہ کینسلیشن میں جائے گا یا ریٹ چینج میں جائے گا. زیادہ ہماری ٹینڈنسی ریٹ چینج کی ہوگی، اور ہم کسٹمرز نہیں اپنے لوز کرنا چاہتے. لیکن ایک بندہ اگر ایک ریٹ پہ پیمنٹ ہی نہیں کر پا رہا تو نیچرلی جو ہماری رجسٹریشن کی کلازز ہیں ان کے مطابق اس کی فائل پہلے کینسل کی جائے گی اور پھر نئے ریٹ پہ اس کو نیا لیجر ایشو ہو جائے گا. وہ اگر اس کی پیمنٹ کرے گا آن ٹائم تو وہ نیا ریٹ اس کے لیے کارگر ثابت ہوگا، ورنہ ادروائز اس کے بعد دوبارہ پھر نیا ریٹ لگنے کے چانسز ہیں. ابھی ہم کوشش کریں گے کوئی مڈ وے ریٹس اپنے ان کسٹمرز کو آفر کریں جو کسٹمرز پرانے ریٹس پہ نہیں پے کر پائے، اور سرٹنلی نئے ریٹس جو اس وقت موجودہ ریٹس ہیں ان پہ بھی وہ نہیں کر پائیں گے. تو ہم ان کی پیمنٹ کی پرسنٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے کیس ٹو کیس بیسس پہ مینجمنٹ بیٹھے گی، ایک فارمولہ بنائے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کہ کس کو ہم کیا لیوریج دے سکتے ہیں. تو وہ ٹائم ٹو ٹائم پالیسی آپ کو دیتے جائیں گے. بہرحال کمپنی نے بہت سارا ٹائم دیا ہے لوگوں کو اپنی کمٹمنٹس کلیئر کرنے کا. لامحالہ جنہوں نے کلیئر کی ہیں ان کو ان کا بینیفٹ ملے گا، لیکن جنہوں نے اپنی کمٹمنٹس کلیئر نہیں کی
تو ہم دوسرے لوگوں کے فنڈ سے پچھلے لوگوں کو بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے. تو اگر ہم اس کو ٹائملی کٹ آف نہیں کریں گے تو یہ باقیوں کے لیے یا پروجیکٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا, اور اس پوزیشن میں سرٹنلی مینجمنٹ نہیں لینڈ کرنا چاہے گی. تو یہ ایسی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بیماری کا عنصر ہو تو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے, وہ بعض اوقات حصہ مجبوری میں جسم سے الگ کرنا پڑتا ہے. تو ہم کسی کی بھی کینسلیشن نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر کینسلیشن کا عمل نہیں ہم کریں گے تو اس کی کاسٹ پورے پروجیکٹ کو بیئر کرنا پڑے گی, اور وہ لوگ سفر کریں گے جو ٹائملی پے کر رہے ہیں اور چیزیں مینیج کر رہے ہیں. تو یہ ایک مجبوری ہے, کوئی بھی خوشی سے نہیں ہے کام کرتا, لیکن اب ہم نے بہت دے لیا ہے موقع. سرٹنلی ہم جو کرائٹیریا بنائیں گے اس میں ہم جن کی تھوڑی بہت بھی پرفارمنس رہی ہے ان کو مزید موقع دیں گے اپنے ڈیٹس کلیئر کرنے کا, اور باقیوں کو ہم فری کرتے جائیں گے. جہاں تک رہا یہ بحث چند لوگوں کی جو ہے کہ جی این او سی کے حوالے سے, ابھی آپ کا این او سی کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے یا این او سی کا پیپر ورک کلیئر نہیں ہے تو ہم اس لیے انسٹالمنٹ نہیں دے رہے. تو وہ ہمارا جو آن سائٹ کام ہے وہ کورٹ آرڈرز کے تحت چل رہا ہے, اور این او سی لینے دینے کے پروسیس میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے جو محکمہ اس ملک میں اس جگہ کو ڈیل کرتا ہے اس کو ہم دستک دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسل نے ہمیں 2018 میں ایک این او سی فار فردر پروسیسنگ ان آر ڈی اے دیا, اور اس میں انہوں نے کلیئرلی لکھا کہ جی وی آر الاؤڈ ٹو ایگزیکیوٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پروجیکٹ ان دس ایریا. اور بعد میں جو نیا لینڈ یوز رولز میں ترمیم آئی اور چینج آئی, اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نیا ایکٹ آیا, اس کے تحت آر ڈی اے کا اختیار اس ایریے سے ختم کر دیا گیا, اور ابھی دوبارہ سنا ہے کہ کوئی اس میں پھر چینج آ رہی ہے. تو وٹ ایور دا پرنسپل از لیڈ ڈاؤن بائی دا گورنمنٹ وی آر ولنگ ٹو فالو. ہمارا الحمدللہ کام مین وائل جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کورٹ آرڈرز کے تحت ہو رہا ہے, اور ہم کام اپنا سارا کر رہے ہیں. اور کام پہ ہی کاسٹ آتی ہے, دو چیزوں پہ ہی کاسٹ آتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں, ایک لینڈ پہ, دوسرا ڈیولپمنٹ کے پروسیس پہ. تو ڈیولپمنٹ چونکہ ہم نے پوری اپنی جاری رکھی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے کسی کا یہ اعتراض ہونا کہ جی آپ کے پاس این او سی نہیں ہے اس لیے میں انسٹالمنٹ نہیں دوں گا, اس بھائی سے, اس میری بہن سے, اس کسٹمر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی آپ اپنی فائل ریفنڈ کروا لیں, اپنی رجسٹریشن ریفنڈ کروا لیں, اور آپ اس قید سے آزاد ہو جائیں, اور ہمیں بھی آزاد کر دیں. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یو آر فری ٹو ٹیک یور منی بیک. جتنی آپ نے پیمنٹ کمپنی کو کی ہے اس کی رسید اپنی ریفنڈ اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں, تو اس بیسس پہ ہم آپ کا ریفنڈ جو آپ نے کمپنی اکاؤنٹ میں پیمنٹ پوری جمع کروائی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس کمپنی اکاؤنٹ کی رسید ہے, وہ ہم 100% بھی ریفنڈ دینے کو تیار ہیں, اگر سمپلی آپ اس بیسس پہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے کہ جی آپ کے پاس این او سی نہیں ہے. تو دے آر فری ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ٹرانزیکشن, اور ہمیں اس کا بھی ان کے جانے کا بھی الحمدللہ فائدہ ہی ہوگا, چونکہ زمین ہم نے لی ہوئی ہے. تو جو بھی بیل آؤٹ کرے گا زمین ہم انشاءاللہ جو نئے ریٹس ہیں جو کہ بڑھتے جا رہے ہیں ان پہ بیچیں گے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اور ابھی تک الحمدللہ ہمارے بارہا یہ واحد آرگنائزیشن ہے, واحد ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, واحد ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس نے 24/7 اپنے ریفنڈ کے لیے دروازے کھولے ہوئے اور لوگوں کو ویلکم کرتی کہ بھائی جس کو نہیں سمجھ آ رہی برائے مہربانی آگے اپنے پیسے لے جاؤ. اور میں نے نہیں اپنی زندگی میں کسی کو ایسے کرتے دیکھا, اگر آپ لوگوں نے کرتے دیکھا ہے تو ضرور مجھے کوٹ کریں, میں نے نہیں کرتے دیکھا. اور اس کا میں سمجھتا ہوں الحمدللہ بہت پازیٹیو رسپانس مارکیٹ سے آتا ہے. ہمارے پاس ریفنڈ لینے کے لیے صرف وہ مجبور کیسز آتے ہیں جو بیچارے کسی اپنی فائنینشیل مجبوری کی وجہ سے نہیں کنٹینیو کر پاتے, اور ان میں سے کوئی بھی ہم سے ڈسسیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. ہر کسی کے گھر میں 100 قسم کی مجبوریاں ہوتی ہیں, تو وہ اس وجہ سے لوگ تشریف لاتے ہیں, نہیں کنٹینیو کرتے. اور ہم نے جو پیسے ان سے اپنے کمپنی اکاؤنٹ میں ریسیو کیے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو 100% دے بھی رہے ہیں اور دینے کو تیار بھی ہیں. ہاں ایک پیمنٹ ہم نے ریسیو ہی نہیں کی, اور وہ ہم نے
ڈسکاؤنٹس کی صورت میں مارکیٹ میں رجسٹریشنز دیں تو وہ ڈسکاؤنٹ سرٹنلی ہم نہیں پے بیک کر پائیں گے چونکہ وہ ہم نے کبھی ریسیو ہی نہیں کیے. تو ادر دین دیٹ الحمدللہ ہم ہر کسی کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کلیریفیکیشن آئی تھنک ریکوائرڈ تھی این او سی سے ریلیٹڈ اور جو کینسلیشن سے ریلیٹڈ اور پرائس پلان کے چینج سے ریلیٹڈ. تو زیادہ ٹینڈنسی پرائس پلان چینج کی ہوگی. جو بہت ہی نان پرفارمنگ کیسز ہیں ان کو مجبوراً ہمیں کینسل کرنا پڑے گا اور وہ اب فائنل لسٹس بننا شروع ہو گئی ہیں اور وہ انشاءاللہ اس ہفتے کے اینڈ تک نوٹسز جانا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کو جن کی کینسل ہوئی یا جن کے پیمنٹ پلان چینج ہوئے. اور کوئی پیمنٹ پلان چینج ہونے کے بعد نہیں کنٹینیو کرنا چاہتا تو وہ بھی ریفنڈ کے لیے اپلائی کر سکتا. ہم اسے بھی ایز پر پالیسی جو پیمنٹ اس نے کمپنی کو جمع کرائی ہے وہ اس کو ریفنڈ کر دیں گے لیکن اس کی رسید ان کے پاس